اللہ کے عذاب، اللہ کے غضب کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے، اس لیے بسم اللہ وہاں نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے سنا ہے کہ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، آدمی آسمان کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ آیت، ایمان، جنت جیسے نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ کئی مولانا کہتے ہیں کہ تھا، اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں تھا۔ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جسم عطا کیا تھا، جسمانیت تھی، آپ کا جسم تھا، آپ مکان میں رہتے تھے، آپ زمین پر چلتے تھے، آپ کپڑا پہنتے تھے، آپ لوگوں کے درمیان رہتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں حضور کے بازو میں بیٹھا تھا، اور حضور کا جسم مبارک، یعنی یہ حضور کی ران کے نیچے میری ران تھی، یعنی حضور کے گھٹنے کے نیچے میرا گھٹنا تھا، وہی نازل ہونے لگی۔ وہی تو جب وہی نازل ہونے لگی تو اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جسم دیا تھا، اور اس جسم کا سایہ بھی تھا۔ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضور کے روضہ گنبد کا سایہ نہیں، ہمیشہ یہی سنتے رہے، بولتے رہے۔ تو میں نے کہا ابھی چلنا، عصر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لینا۔ تو عصر کی نماز کے لیے میں ان کو لے کر کے گیا، اور گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ مولا سایہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ چوری کا مال اپنی حلال کمائی سے خریدنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے، اس لیے کہ جو آدمی چورا کر کے لایا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اب جب وہ مالک نہیں ہے تو وہ بیچے گا کیسے؟ کیسے بیچے گا؟ جیسے ہم تاج محل کے مالک نہیں ہیں، بیچ سکتے کیا؟ مسجد کے مالک نہیں ہیں، بیچ سکتے کیا؟ نہیں بیچ سکتے۔ چوری کا مال بھی ایسا ہی ہے کہ جس کا تھا اس کا ہی ہے، چاہے تم چورا کر کے لے کر کے آگے۔ اب ظاہر بات ہے چور اگر بیچے گا تو وہ مالک نہیں ہے، وہ بیچ نہیں سکتا، اور جب وہ بیچ نہیں سکتا تو ہم خرید بھی نہیں سکتے۔ میرے استاذ عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اور وہ بھی مکروہ وقت میں منع ہے، اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ ہے۔ اور فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج پیلا پڑ جائے، یعنی اس کی روشنی مان پڑ جائے، پھر مکروہ وقت میں نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ نقش بندی کسے کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور قاری مفتی کا کتنے سال کا کورس رہتا ہے؟ تصوف و سلوک میں 4 سلسلے ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ اور سہر وردیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلہ تصوف کا چلا، اس سلسلے سے جو لوگ جڑے ہیں وہ قادری کہلاتے ہیں، یہ قادریہ سلسلہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے تصوف و سلوک کا جو سلسلہ چلا وہ چشتیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نقش بندیہ اور سہر وردیہ، یہ بھی 2 بزرگ ہیں، ان کے نام سے منسوب ہے، اس لیے نقش بندیہ سلسلے میں جو بیعت ہوتا ہے اس کو نقش بندی کہتے ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ سہر وردیہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو کسی پیر یا کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ سہر وردی کہلاتے ہیں۔ مجدد الفسانی کی قبر پر کوئی حافظ ایک بار قرآن شریف پڑھ لے تو وہ زندگی بھر بھولتا نہیں، یہ ان کے قبر کی کرامت ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہم نے بھی سنا ہے، اور جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ وہاں جا کر ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر پورا قرآن پاک کوئی حافظ اگر پڑھ لے
تو انشاءاللہ زندگی بھر بھولے گا نہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. عید غدیر کے متعلق رہنمائی فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے غدیر، ایک مقام کا نام ہے، جیسے ایک مقام کا نام مالیگاؤں ہے، ایسی ایک جگہ کا نام ہے غدیر. ایک سفر سے حضور واپس آ رہے تھے تو اس مقام پر حضور نے پڑاؤ کیا تھا، آرام کیا تھا، اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے تھے. تو جب وہ دن آتا ہے تو اس دن کو شیعہ حضرات عید کا دن بناتے ہیں اور اس کو عید غدیر کہتے ہیں. قرآن پاک سے نسبت کیسے جڑے اس کے بارے میں فرمائے. کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے قرآن کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، وہ سطح رزق کا عمل بتائیں. گھر میں نماز پڑھا کریں، گھر کے لوگوں کو نماز 5 وقتہ پڑھنے کی تاکید کریں، خود بھی پڑھیں. فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھیں، اس کے بعد نوافل ہے، سنت ہے، تہجد ہے، یہ نماز گھر پر پڑھنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر پابندی کیجیے. لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن گھروں میں رہنے والے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں رزق میں اللہ پاک برکت عطا کرتے ہیں. برکت کا مطلب کثرت نہیں ہے کہ تجوری پیسے سے بھر جائے گی. برکت کا مطلب یہ ہے کہ باعزت طریقے سے گزارا ہو جائے گا، ہمیں کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سننا کیسا ہے؟ ان کے عقائد مشکوک ہیں. یہ ایک صاحب علم گزرے ہیں پاکستان میں، ان قریب ہی ان کا انتقال ہوا ہے. بہت ساری باتیں ان کی قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہے، لیکن کچھ ان کے اپنے منفردات ہیں، کچھ ان کی اپنی باتیں ہیں جو اور علماء سے الگ ہے. اب ظاہر بات ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ بات قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. اس لیے اندیشہ ہے کہ ایسی کوئی بات آپ نے ان کی سن لی جو ان کا اپنا اجتہاد تھا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عام علماء اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہوگی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت گشت کر رہی ہے کہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے 2-3 گھنٹہ کام کر کے مہینے کا 15 سے 20 ہزار کما سکتے ہیں. علماء کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جائز کام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ناجائز کام ہے تو جائز نہیں. نماز میں اگر آگے والی سطر سجدے میں کھل جائے اور پیچھے والے کی نظر پڑ جائے تو نماز کس کی ٹوٹے گی؟ جس کی کھلی ہے اس کی ٹوٹے گی. ایک پٹھان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب اس کے آگے ایک جنٹل مین نماز پڑھ رہا تھا ٹائٹ پینٹ پہن کر کے. وہ جیسے ہی سجدے میں گیا آواز آئی، سمجھ رہے ہو نا؟ آواز آئی، پیچھے کی سلائی ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے، اب سلائی ٹوٹ گئی، پٹھان پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نظر پڑی، اس نے نماز پوری کی اور کہا کہ کھانا خراب، ہم صرف جمعہ کا نماز پڑھتا ہے وہ بھی تم نے خراب کر دیا. دیکھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، جس کی کھلے گی اس کی نماز ٹوٹے گی. مسجد حرام، مسجد نبی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر سے منع کیا گیا ہے.
تو بہت سے افراد دور دراز کے علاقوں سے جامع مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ 3 مسجدیں ہیں، حضور نے فرمایا لا یشد الرحال، کہ کجاوے نہیں کسے جائیں گے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے. جیسے کوئی دلی کی جامع مسجد دیکھنا جائے، کوئی لاہور کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے سفر کرے، کوئی حیدرآباد کی مکہ مسجد دیکھنے کے لیے سفر کرے، تو اس سے منع کیا گیا. مسجدوں میں 3 مسجدوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس. ان 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے. باقی دنیا کی تمام مسجدیں یکساں ہیں ان 3 مسجدوں کے مقابلے میں. باقی آپ نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، اس کا تو حکم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، جامع مسجد میں پڑھو گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. ظاہر بات ہے کہ اگر حضور کا یہ ارشاد ہے تو یہ ترغیب ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے اور خاص طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جایا کرو. اکثر نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، اور کبھی وتر میں کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی یا نہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اتفاقاً شک ہو گیا، اس کو شک ہوتا نہیں، اتفاقاً ہو گیا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، تو بہتر یہ ہے کہ نماز توڑ دے، شروع سے نماز پڑھے. اور اگر آدمی ایسا ہے کہ اس کو ہوتا ہی رہتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے جب شک ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے جب شک ہوتا ہے، تو وہ غور کرے کہ جیسے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، تو غور کرے. اگر اس کو غالب گمان یہ ہے کہ پڑھا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر غالب گمان ہے کہ نہیں پڑھا تو پڑھ لے وے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا کیسا ہے؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھو گے تو سنت چھوٹ جائے گی. رکعت جانے کے ڈر سے آستین نیچے نہ کرنا کیسا ہے؟ یا پھر ضروری ہے کہ آستین نیچی کر لیں اگرچہ رکعت کے جانے کا خوف ہو؟ رکعت کا رکوع کا ملنا رکعت کا ملنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع پانے کے لیے بھاگ کر کے، دوڑ کر کے یا عجلت کے ساتھ رکوع میں شرکت سے منع کیا ہے. مسجد کا احترام ضروری ہے، اسی میں جو ہے یہ آستین اتارنا بھی ہے. آستین چڑھی رہے اور آپ نے نماز کے اندر شمولیت کی تو یہ مکروہ ہے. اور ظاہر بات ہے اگر رکوع مل گیا تو رکعت مل جائے گی، نہیں ملا رکوع تو رکعت نہیں ملی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے. اگر سورہ فاتحہ کی جگہ کسی نے التحیات پڑھ لیا یا التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی یا پھر دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سورہ التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ آپ سبحان اللہ بھی پڑھ لیں اور الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ لیں تو دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اگر سورت شروع کرنے میں تاخیر ہو گئی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا اور کتنی تاخیر پر ہوگا؟ اگر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی اور بسم اللہ پڑھنے کا جو وقفہ ہے ہم نے
اتنی دیر خاموشی اختیار کر لی.